Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman allama faqihni fid-din. چلیں جی سورہ الحج کی ہم آیا نمبر 38 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ نے مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ تو بیسیکلی اللہ ان کو کافی ہے جو ایمان لائے، اللہ ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، یعنی کہ ان کا دفاع کرتا ہے، ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ مکی دور کی اینڈ کی صورت ہے نا، اور کچھ آیات اس میں مدنی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، یعنی ان اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ ان کو آزمائش میں وہ ہیں، سخت حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں سے ہٹا دے گا۔ اللہ نہیں پسند کرتا کہ لوگ جو ہیں نہ شکرے ہوں، تو بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی مکہ والوں کو جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا اور ادھر جا کے بت رکھ دیے، تو یہ خیانت ہی ہے نا کہ وہ اللہ کی عبادت کی جگہ تھی اور انہوں نے بتوں کی جگہ بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کیا، یہ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے، اور کفران نعمت کرتے، یعنی انہوں نے اس چیز کا شکر نہیں ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی جگہ کا مطلب کنٹرول دے دیا کو، کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور لیکن اللہ نے مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹانے کے، ان کے دفاع کرنے کا وعدہ کیا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ 39 پہ چلیں۔ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ اب بھی لڑیں۔ اب جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ مدنی ہے، جب اللہ کی طرف سے مکہ میں اجازت نہیں تھی تو اتنا زیادہ ٹارچر وہ کر رہے تھے، چاہتے تو ریٹیلیٹ کرتے، مارتے، ان کو بھی مارتے، لیکن وہ نہیں کر رہے تھے اس طرح، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں تھی۔ دیکھیں کتنے فرمانبردار تھے صحابی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی مسلمانوں کو کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں، تو جن کو اب آیت میں کیا ہے 39 میں، جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو اور اللہ وہ بھی بدلہ لے سکتے ہیں، اور یہ کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، ایمان والوں کی مدد کرے گا۔ ہم جو ہے نا نصرہم، تو مطلب ایمان والے جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور اللہ جیسے بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی تو مسلمانوں نے بدلہ لیا تھا اپنا۔ آیت نمبر 40 پہ چلیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھروں سے، پہلی بات یہ ہے کہ ناحق نکال دیا ظلم کر کے، یعنی ریفیوجیز ہیں بیسیکلی، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی ان کا قصور کیا ہے کہ صرف وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ ان کا قصور ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا نا، اب یہ بہت امپورٹنٹ بات آ رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت نہ دیتا کہ یہ اپنا بدلہ لے لیں، تو یہ کیا کرتے؟ انہوں نے، دشمنوں نے کچھ بھی، نہ راہبوں نے، جو نہ راہبوں کی جگہ، نہ عیسائیوں کے گرجے، نہ یہودیوں کی عبادت خانے، نہ مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے، ویران ہو چکی ہوتی، یعنی وہ انہوں نے کیا کرنا تھا، یہ سارا اتنی لڑائی کر ڈالنی تھی کہ چرچ کیا، گرجے کیا، ہر چیز ڈھا دینی تھی ظالموں نے، اگر اللہ واپسی کا یہ نہ دیتا نا کہ اب تم بھی لڑ سکتے ہو۔ ورنہ جیسے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا تھا، ایسے پھر وہ مدینہ میں بھی آ کے ان پہ ظلم و ستم کرتے تو پھر وہاں سے بھی نکال دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹرانگ کر دیا تھا نا، تاکہ اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی کہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر مسلمانوں کی اور جو بھی عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ ساری مطلب خراب کر دیتے، ان کا تو بس چلتا نا، ہر چیز کو آگ لگا دیتے۔ دیکھیں ان میں مندروں کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے نا، جو بھیجا ہوا مذہب ہے نا انہی کا ذکر آیا، اور تو اس لیے اللہ تعالیٰ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس چیز کی گارنٹی ہے، جو بھی لا ینصرن اللہ من ینصرہ، یعنی جو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو آنر دیتا ہے، جو دین کی سپورٹ میں کام کرتا ہے نا، انصار اللہ بن جاتا ہے، جیسے وہ اللہ کا مددگار بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں آپ دین کی راہ میں نکلیں اور کوئی مشکلیں ہیں تو اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، اگر آپ دین کی راہ میں نکلیں تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو دین کے لیے کام کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، اور بے شک اللہ توانا اور غالب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب آنے والا۔ اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بھی کس طرح مدد کی اینڈ پہ، جب اگر ہم تباہ ہوئی قوموں کو دیکھیں، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ کو، تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو نکال لیا، ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر فتح مکہ دے دیا، پورا علاقہ ہی ان کا ہو گیا. تو اللہ قوت والا ہے، غالب آنے والا ہے، تو اللہ کے راستے میں قربانی دے گا نا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں جائے گا. بیسیکلی اس کا تھیم یہ ہے. 41 پہ چلیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مدد اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. اور یہ بیسیکلی جیسے خلفاء تھے، خلفاء راشدین تھے یا صحابی تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیات ہیں، جیسے کہ اگر ان کو ہم حکومت دیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دسترس دیتے تو یہ زمین پہ اللہ کا قانون قائم کرتے، یعنی نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور برے کاموں سے منع کر رہے ہیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں. اور انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کر کے دکھایا کہ نماز، صلاۃ بھی، زکوٰۃ بھی، اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، تو ہر اچھے کام کا حکم دیا. تو اس طرح سے اگر یہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو آپ کی نیک کام کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. اور جب خلافت کے بارے میں اگر یہ خلفائے راشدین کے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے آئے، تو ان لوگوں نے جب ان کا ٹائم تھا حکومت کا، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں قائم کی تھیں اسلام کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے. آیا نمبر 42 پہ چلیں. اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں، ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و سمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو پہلے والے پیغمبروں کی قوموں کو بھی جھٹلا چکے ہیں. اور ان میں پھر قوم نوح بھی آئی، جو سوچیں 950 سال انہوں نے کیا تبلیغ کی. قوم عاد، قوم ثمود تھی، اور پھر قوم ابراہیم، قوم لوط بھی ہے. اور پھر 44 پہ چلیں. اور مدین کے رہنے والے یعنی قوم شعیب جو تھی بھی، اور موسیٰ بھی تھے، جھٹلائے جا چکے تھے. حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، جھٹلا دیا، مان نہیں رہے تھے. لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہتا ہوں، یعنی اللہ مہلت دیتا ہے. پھر ان کو پکڑ لیا تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو مہلت دیتا رہتا ہے، پھر ان کو پکڑ لیتا ہے نا جب، تو پھر اللہ کا عذاب سخت ہو جاتا ہے. یعنی ڈیلے ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسی چھوڑی ہوئی اور کبھی پکڑے گا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ سدھر جائیں، جب نہیں سدھرتے تو پھر اللہ کا عذاب سخت ہے. 45 پہ چلیں. اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھی. تو کچھ بستیوں کا تو قرآن میں ذکر ہو سکتا ہے، اور بھی کتنی بستیاں ہوں. ہمیں کئی موہنجو داڑو کی کئی ایسی بستیاں ملتی ہیں کئی ملکوں میں کہ ان کے نیچے سے ریونز نکل رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہی ہے کہ بہت سی بستیاں تھیں جن کو نافرمانبردار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر ڈالا. سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے. یعنی بہت سی بلڈنگیں، گھر ایسے ویران پڑے ہیں کیونکہ وہ تباہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ نافرمانبردار تھے. 46 میں چلیں. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیر کر کے دنیا میں دیکھو کہ کتنی قومیں تباہ ہوئیں جو نافرمانبردار تھیں، تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پھر دل ایسے ہوتے، چل پھر کر دیکھتے تو ان کے دل جو ہے سمجھ سکتے ہوتے کہ سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہوتے کہ ان کی بات سن سکتے. یعنی اور کان ایسے ہوتے کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے نا، دل میں خوف آتا، اور کان بھی سن سکتے کہ یہ اللہ کا کلام بھی، اور کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں. یعنی آنکھوں سے لوگ اندھے نہیں ہوتے، دل اندھے ہوتے ہیں. یعنی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن پھر بھی دل مان نہیں رہا ہوتا. تو یہی والی بات ہے کہ آنکھیں جو یہاں پہ ایسے چلے گا نا کہ حق کو نہیں مانے گا، اور ایسے اندر ہوگا، وہ اگلے جہان اندر ہوگا. جہاں اللہ کی وہ کلام کی طرف نہیں آئے گا تو اگلے جہان پھر اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا. اور یہ قرآن ہی ہے جو آپ کی آنکھیں اور دل کی آنکھیں جو ہے نا روشن کرتا ہے. تو جو نہیں سنتے تو ان کی دل اور آنکھیں، کان سب اندھے بہرے گونگے ہوتے ہیں. آیا نمبر 47 پہ چلیں. اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں. مشرکین مکہ بہت زیادہ کرتے تھے نا کہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا، کب آئے گا، کب. اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا. یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کبھی اس کے خلاف نہیں کرے گا. اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روز سے 1000 برس کے برابر ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کا دن آ کے رہے گا، اور وہاں ایک دن تمہارے لیے 1 سال کے برابر ہے. اور کئی جگہ آتا ہے جیسے 50,000 سال کے برابر ہے، جیسے سورہ معارج میں. تو پھر یہ کیسے ہے یہاں 1000 سال ہے؟ تو کئی اسکالرز کہتے ہیں اس طرح ہے کہ جو جنت میں جا رہے ہوں گے، جن کے لیے خوشی کا موقع ہوگا، تو ان کے لیے وہ 50,000 سال کا دن بھی 1000 کے برابر ہوگا، تو ان کے لیے 1000 سال ہوگا. اور اگر دن 1000 سال کے برابر ہے تو جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ان کے غم کا اتنا پہاڑ ہوگا، ان کو لگے گا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. تو اس طرح اتنا لمبا لگے گا.
تو اور یا پھر ہر دن کا الگ ایک وہ ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ ایک دن 1000 برس کے تمہارے 1000 برس کے برابر ہوگا. سوچیں زندگی بندے کی اتنی لمبی نہیں ہوتی جتنی وہ گناہ کر ڈالتا ہے، اور وہاں ایک دن ہی اتنا زیادہ ہے. 48 میں چلیں. اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھی، یعنی بہت سی بستیوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا رہا لیکن پھر بھی وہ ظلم کرتی تھیں، نافرمانبردار تھیں. جیسے فرعون کی قوم کے پاس کتنی حضرت موسیٰ نشانیاں لے کے آئے، 9 نشانیاں لے کے آئے، تبھی وہ نہیں مانے. پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اور پھر اللہ کی طرف ہی ہر کسی نے لوٹ کے آنا ہے، چاہے کتنا ہی رہنا ہو، 100 سال ہو، 200 سال ہو، پھر آخر لوٹ کے ہر کسی نے اللہ کے پاس ہی آنا ہے. 49 پہ چلیں. اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں، نذیر مبین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ میں تمہیں وارن کرنے کے لیے آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پہ چڑھ کے بھی پیغام دیا، مطلب میں تمہیں نصیحت ہی کرنے والا ہوں، نصیحت کے لیے اللہ نے بھیجا، تو کھلا کھلا نصیحت کرنے والا ہوں. 50 پہ چلیں. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے. جنہوں نے ایمان لایا اور صالح عمل کیے یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا ان کو، اور رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، پیسہ بھی، اور ہر طرح کی پروڈیوس کی میں اضافہ بھی، ہر طرح کا اضافہ، آپ کی نیکیوں میں اضافہ بھی، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ ان کو رزق فراہم کریں گے، یعنی ان کے لیے خوشخبری ہے جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. 51 پہ چلیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے صحیح کی وہ اہل دوزخ ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف چلتے ہیں، جنہوں نے آیات کی مطلب جنہوں نے یہ آیتوں کے خلاف باطل کے لیے محنت کی، یعنی غلطیاں نکالیں، اس میں سے کجیاں نکالیں، یعنی وہ محنت کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی نہ کوئی مسٹیکس نکالیں، یا کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، یا کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو، تو تم ان کے لیے ایسی سزائیں، یہ لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، جو حق بات نہیں مانتے اور کوئی نہ کوئی بات کو ایشو بنا لیتے ہیں، حق پہ ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. آیا 52 پہ چلیں. اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا. تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، جب وہ کوئی تمنا کرتا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ جب وہ مشن کے لیے جاتا تھا کہ دعویٰ دوں، اور یہ لوگ جیسے ہوتا ہے نا نبیوں کی تمنا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں، تو وہ اس میں وسوسے ڈال دیتا تھا جو لوگ اس کا مفہوم اس طرح لیں کہ وہ وسوسے ڈال دیتا تھا شیطان کہ یہ مسلمان نہ ہو سکیں. جیسے حضرت ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ پڑھ نہیں سکے کیونکہ ان کے مشن ناکام کر دیتا تھا نا، ان کی اس تمنا میں وہ ڈال دیتا تھا. یا دوسرا یہ کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تاکہ دل میں یہ رہے کہ لوگ پریشان نہ ہوں، کہ کم ہو کہ بھئی آپ نے اتنا میسج بھی دیا اور لوگ مسلمان نہیں ہو رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس میں آرزو میں وسوسے ڈال دیتا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو وسوسہ ڈالتا ہے نا، اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، یعنی افسوس ختم کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت افسوس تھا نا کہ جیسے لوگ زیادہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نا وہ ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ان کی اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا. پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، یعنی اس کو فرم کر دیتا ہے ان آیتوں پہ، اور کلیئر سمجھا دیتا ہے انسان کو. اور اللہ حکمت والا اور علم والا ہے، علم والا اور حکمت والا، یعنی اللہ علم والا اور حکمت والا، اللہ سب جانتا ہے کہ کہاں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اور کہاں کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. 53 میں چلیں. غرض اس سے یہ کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں کیا ہے؟ حکمت یہ کہ جو شیطان ڈالتا ہے وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، یعنی کہ وہ شیطان کی باتوں میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، یہ ایکچولی ان کے لیے ایک آزمائش ہے. بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں، یعنی کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں، جو شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے نہیں مانتے. جیسے کئی لوگ اس طرح کی کنفیوژن نکال دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں تھا، تو یہ کیسا ان کا میسج تھا کہ وہ اپنا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، مطلب اس طرح کے وسوسے کر دیتے ہیں. حالانکہ میسج کتنا بھی پکا ہو، بعض جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی اسے نہیں دینی، تو وہ پھر بندہ ہدایت پہ نہیں آتا جو ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو دور چلے جاتے ہیں دین سے وہ ایک ظالم لوگ ہوتے ہیں، مخالفت میں اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں اور جو شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں. اور آگے آئے نمبر 54 پہ. اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے.
تو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو پتہ چل جائے نا، جن کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ جانتے ہیں، جو ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں، تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جان جاتے ہیں کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، وہ شیطان کے راستے میں نہیں جاتے. یعنی اگر آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرا تو آپ جانیں یہ کہ آپ کا شیطان کا وسوسہ ہے، آپ نے نماز پڑھنی وہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے. تو وہ ایمان لاتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جو کوشش کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرتے ہیں، اور جھوٹی باتوں پر کان نہیں دھرتے، ویسے نہیں کرتے، اور ان والوں کو پہچان لیتے ہیں کہ کہاں کس طرح ہم ان پہ جائیں گے، اور کون سا سیدھا راستہ ہم نے کون سا سیدھا راستہ پکڑنا ہے، اور صحیح موقع پہ صحیح فیصلے کرتے ہیں، اللہ ان کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیتا ہے اور ہدایت بھی دے دیتا ہے. 55 پہ چلیں. اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے کہ یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب پر واقع ہو جائے. یعنی ان کافروں کے دل میں ہمیشہ شک ہی رہے گا، چاہے کتنا ان کو بتا دیں، ہمیشہ شک میں ہی رہیں گے کہ یہ کب آئیں گی، یہاں تک کہ یا تو قیامت آ جائے یا موت کی گھڑی نہ آ جائے، وہ بھی قیامت ہی ہے ان کے لیے، عذاب نہ آ جائے، تب تک وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے کہ ڈے آف ججمنٹ آتا ہے کہ نہیں. اللہ کے بارے میں بھی شک و شکوک میں ہی پڑے رہیں گے، اور پھر ایسی قوموں پر ہی عذاب واقعات ہو جاتے ہیں. 56 پہ چلیں. اس روز بادشاہی صرف اللہ کی، یعنی قیامت کے روز ابھی بھی بادشاہی اللہ کی ہے، لیکن غیب میں ہے نا، نظر نہیں آ رہی آپ کو لوگوں کی بادشاہیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہے بادشاہی ساری اللہ تعالیٰ کی. اور قیامت کے دن آپ کے سامنے آ جائے گی، وہ سب کچھ اللہ کی حکومت ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے گی، اور ان میں فیصلہ کر دے گا. تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، یعنی اور اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کر دے گا ان اختلافات کے درمیان. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت ہے. 57 پہ چلیں. اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اور جنہوں نے جھٹلایا ان کے لیے پھر عذاب ہوگا. 58 پہ چلیں. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے، یعنی اب کچھ لوگ تھے نا جنہوں نے کامیابی مسلمانوں کی نہیں دی تھی، اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر مارے گئے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے، یا بستر پہ مر گئے ہجرت کر کے سفر کے دوران، یا وہیں ہجرت کر کے مر گئے، یا پھر شہید ہو گئے. ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اچھی روزی عطا کرے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت مصعب بن عمیر تھے، وہ اپنی ماں کے بہت لاڈلے تھے، بہت امیر تھے، بہت اچھے کپڑے پہنتے تھے، بہت قیمتی خوشبو لگاتے تھے. جب دین کی طرف آئے تو ان کی ماں نے بہت برا سلوک کیا ان کو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کرنے پر کہا، پھر یہ مدینہ بھیج دیا ان کو، پھر یہ جنگ کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر، بدر اور احد دونوں کے موقع پر جھنڈا ان کے پاس تھا، اور ان کو ابن تیمیہ نے جو ہے دونوں ہاتھ ان کے کاٹ دیے تھے، پھر اس وقت بھی یہ قرآن پڑھے تھے اور یہ شہید ہو گئے تھے. تو انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، مسلمانوں کی کامیابی نہیں دیکھی، تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اچھی روزی دیں گے، جو ہجرت میں کی، جنہوں نے ادھر فوت ہو گئے اللہ کی راہ کے دین کے لیے، یا پھر جنگوں میں فوت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہیدوں کا درجہ دے گا، جو بیڈ پہ بھلے ہجرت کر کے گئے تھے اللہ کی راہ میں، تو اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. 59 پہ چلیں. وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، یعنی ایسے میں داخل کر دے گا ایسی جگہ پہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تو جاننے والا بردبار ہے، یعنی اللہ خوب علم رکھتا ہے اور حلیم ہے، یعنی صبر کرتا ہے، لوگوں کو بھی ٹائم دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دے گا. جو نیک لوگ ہوں گے نا ان کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا. 6 دیکھیں، اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا. ابھی وہ دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں اللہ نیک بندوں کو راضی کرے گا. تو یہ دیکھیں کتنا بڑا سعادت ہے. 60 پہ چلیں. یہ بات اللہ یہ ذالکہ ومن عاقبہ، اور جو بدلہ، یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی ہے، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا. یعنی جتنا بدلہ جتنا کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا نا، آپ اس کو اتنا ہی ماریں. یعنی کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو ایک تھپڑ ہی ماریں. دوسرے لفظوں میں اگر اگر ایسا ہے کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا اور 4 مارنے لگے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جس نے ایک مارا نا، پھر اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہے. پھر آپ نے زیادتی کر دی زیادہ کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے کی مدد کرے گا. اور بے شک اس کے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یہ اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی ہے، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. آیت نمبر 61 پہ چلیں. یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو سننے والا دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ داخل کرتا ہے دن رات کو. دن رات کی بات یہاں کیوں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی برے حالات ہوتے ہیں، یعنی کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر طرح کے حالات کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھ ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے.
اور اللہ 62 پہ چلیں، یہ اس لیے کہ اللہ ہر ہی برحق ہے، یعنی اللہ ہی حق ہے، اور جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہوئے ہیں وہ باطل ہے، یعنی جو اللہ کے سوا پکاریں وہ سب غلط ہے، باطل ہے، اور اس لیے اللہ رفیع الشان اور بڑا ہے، یعنی اللہ علی الکبیر ہے، اللہ بلند ہے اور بڑا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ ہی ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے اور اللہ ہی ہر چیز کے پر قابض ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔